زارا ایک 19 سال کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی میں تیز، دوستوں کے کام آنے والی اور سب سے اہم بات نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی۔ ہر روز فجر کے بعد نماز اور قرآن سے اس کا دن شروع ہوتا تھا۔ وہ کلاس کے بعد اسلامک اسٹڈی سرکل میں بھی جاتی تھی، دوستوں کو اسائنمنٹ میں مدد کرتی اور گھر آ کر عبادت بھی کرتی تھی۔ لوگ اکثر کہتے، زارا تم صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ دین میں بھی بہت آگے ہو، لیکن زارا کے دل میں ہر مہینے ایک الجھن اٹھتی تھی۔ جب اس کے پیریڈز آتے تو اس کے دل میں سوال امڑنے لگتے۔ وہ سوچتی، کیا ان دنوں میں قرآن پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ کیا صرف نماز چھوڑنی ہے یا باقی سب بھی حرام ہے؟ اگر میں کچھ بھی کروں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس کی فرینڈز الگ الگ رائے دیتی۔ کوئی کہتا پیریڈز میں تو ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، تو کوئی کہتا نہیں بس نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زارا اور الجھ جاتی۔ وہ سوچتی، تو کیا اس پورے ڈیوریشن میں میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤں گی؟ یہ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک دن لائبریری میں اکیلی بیٹھی زارا نے ٹھان لیا، اب میں خود اس مسئلے کو سمجھوں گی، دوسروں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کروں گی، اسلامک طریقے سے صحیح علم حاصل کروں گی۔ وہ کتابوں میں کھوجنے لگی، تفسیر کی کتاب کھولی، حدیث کی کتاب پڑھی، لیکن ہر جگہ لکھے رولز کو سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ آخرکار اس نے اپنی یونیورسٹی کی اسلامک اسٹڈی سرکل کی ٹیچر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیچر بہت سافٹ اور حکمت سے بھری باتیں کرنے والی تھی۔ زارا نے پورا مسئلہ بیان کیا، پھر آنکھوں میں بے چینی لیے پوچھا، میم کیا پیریڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ ٹیچر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، زارا یاد رکھو، پیریڈز گناہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور فطرت ہے، اس میں شرمانے یا گلٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر نے آگے کہا، اللہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ ہماری تھکان، درد اور حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے ان دنوں اللہ نے ہمیں کچھ عبادتوں سے چھوٹ دے دی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ آسانی ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید وہ انجانے میں خود پر بہت سختی کر رہی تھی۔ پھر ٹیچر نے بہت پیار سے سمجھایا، زارا پہلے یہ سمجھو کہ پیریڈز میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز۔ ان دنوں نماز معاف ہے، نہ پڑھنی ہے نہ بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ نمبر 2، روزہ۔ رمضان میں اگر پیریڈز آ جائیں تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 3، قرآن کو چھونا اور پڑھنا۔ سیدھے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، طواف۔ کعبے کا طواف پیریڈز کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ زارا ان کی بات دھیان سے سن رہی تھی۔ پھر ٹیچر نے کہا، اب یہ سمجھو کہ پیریڈز میں کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر اور دعا۔ تسبیح پڑھنا، دعائیں کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم جتنا چاہیں اتنا ذکر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن سننا۔ تم قرآن سن سکتی ہو، موبائل، لیپ ٹاپ یا اسپیکر سے۔ نمبر 3، ترجمہ یا تفسیر پڑھنا۔ تم قرآن کا ترجمہ یا اس کی تفسیر پڑھ سکتی ہو۔ نمبر 4، اسلامی کتابیں پڑھنا۔ تم اس ڈیوریشن میں حدیث، سیرت اور دین سے جڑی کتابیں پڑھ سکتی ہو۔ نمبر 5، گھر کا کام اور پڑھائی۔ تم اپنی نارمل لائف کو فالو کر سکتی ہو، اس میں تم جتنا چاہو اتنا ذکر کر سکتی ہو۔ نمبر 6، استغفار اور سلام۔ دعائیں کرنا اور معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب زارا نے یہ باتیں سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ پیریڈز اللہ کی رحمت ہیں، سزا نہیں۔ اس نے اپنی دوستوں کو بھی سمجھانا شروع کیا، دیکھو پیریڈز میں صرف نماز اور روزے معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم ذکر کر سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، یہی ہماری عبادت ہے۔ کچھ دن بعد اس کی ایک دوست نے اداسی سے کہا، زارا مجھے لگتا ہے پیریڈز میں میں اللہ سے دور ہو جاتی ہوں، مجھے گلٹ ہوتا ہے۔ زارا نے بڑی نرمی سے جواب دیا، نہیں ایسے مت سوچو، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے ہمیں ان دنوں آرام اور چھوٹ دی ہے۔ سوچو جب ہم درد اور تھکان میں بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے کتنا پسند کرتا ہوگا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ زارا کی دوست کی آنکھوں میں چمک آ گئی،
اس نے پہلی بار اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کیا۔ کچھ دن بعد فجر کا وقت تھا، باہر اندھیرا تھا، آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ زارا اس وقت پیریڈز میں تھی، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکی، لیکن اس نے وضو کیا، پھر اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ اس نے تسبیح اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر بار کے ذکر کے ساتھ اس کا دل اور ہلکا ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے سوچا، پہلے میں سمجھتی تھی کہ پیریڈز کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ اصلی عبادت نیت ہے۔ میں اگر دل سے اللہ کو یاد کرتی ہوں تو میں اس سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا دل عجیب سا سکون پا رہا تھا۔ زارا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیریڈز عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی بنائی فطرت ہے۔ اس دوران کچھ عبادتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ذکر، دعا، استغفار اور علم کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ پیریڈز میں آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں سے کبھی دور نہیں ہوتا، وہ ہر حالت میں آپ کے قریب ہے۔